بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میرا نام ہے محمد آصف۔ ناظرین سی ڈی کے کارنامے ابھی تک بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سارے بڑے بڑے جو دہشت کی علامت تھے ان کو دھول چٹا دی ہے، ان کو نانی یاد کرا دی ہے۔ ابھی کس کو مارا ہے، اور سی سی ڈی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی کرپشن کا جو کہا تھا نا خاتمہ کریں گے اور نو ٹالرنس والی بات، وہ اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں اور اب تک کتنا کیا۔ میرے ساتھ معروف جرنلسٹ خرم پاشا صاحب ہیں، ان سے جانیں گے کس کس سے رابطہ ہوا اور کیا کارنامے اب تک سامنے آئے۔ خرم پاشا صاحب السلام جی علیکم۔ السلام علیکم۔ پاشا صاحب، سی سی ڈی کی جو دہشت ہے، جو خوف ہے، اس کا تو سب نے مزہ چکھا ہے۔ مطلب میں خوف والا مزہ کہہ رہا ہوں نا۔ ہاں جی، کریمنلز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی سی ڈی ایک عذاب بن کے طاری ہو گیا ڈپارٹمنٹ یہ۔ اس میں جو ایک بڑی خوش آئند بات ہے، آج ہی ایک مقدمہ درج ہوا تھانہ بہاولپور سی سی ڈی میں، اور وہ مقدمہ بھی سی سی ڈی کے ہی ایک انسپیکٹر اور دیگر اہلکاروں کے خلاف درج ہوا، جس میں ڈی او سی سی ڈی بہاولپور بلال احمد قریشی جو ہیں وہ خود مدعی بنے ہیں۔ اچھا، اور اصل بات بھی یہی ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سی سی ڈی اچھا کام جاری رکھے اور اس کام کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنے محکمے کے اندر بھی ایک احتساب کا عمل رکھے کہ جس سے کرپشن جیسے معاملات کی روک تھام ہو سکے۔ یہ جو کہا گیا تھا سہیل ظفر چٹھا صاحب کی جانب سے کہ کرپشن پہ کوئی گنجائش، کوئی کمپرومائز ٹالرنس کوئی نہیں، نہیں، ہاں جی۔ تو اب اس پہ عمل آپ کو نظر آیا؟ یہ جو مقدمہ آج درج ہوا ہے، اس کے درج ہونے کے بعد یہ ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ سی سی ڈی میں کرپشن کے خاتمے میں خاصی مدد ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ آج ایک جو وقوع میں ایف آئی آر پڑھ رہا تھا جو بھاولپور میں ہوا ہے، جس طرح ایک شخص کو اٹھایا گیا، پھر لے جا کے اس کو ڈرا دھمکا کے اور اس اس میں کو ایف آئی آر میں لکھا ہے یہ اغوا کیا گیا۔ اغوا کیا گیا نا۔ اب مقدمہ اغوا کا ہی درج ہوا ہے، لیکن پولیس کا آپ کو پتہ ہے بندہ ایسے ہی اٹھا کے لے گئے، کسی نامعلوم مقام پہ رکھ دیا۔ پولیس والوں کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر رہے ہیں، جو کہ روٹین میں وہ بندے لے جاتے ہیں۔ ہیں۔ اچھا، اس میں ہوتا یوں تھا کہ سی سی ڈی بننے سے پہلے جب او سی یو تھی، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے سی آئی اے تھے، تو اس قسم کے معاملات بڑے عام تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو اٹھا لیتے تھے جو چھوٹے موٹے بھی کرائم میں مبتلا ہوتا تھا، اور اس کو پھر آپ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس کے بعد جناب اس سے رشوت طلب کی جاتی تھی اور اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک پریکٹس میں چلتا آ رہا تھا۔ تاہم جب سی سی ڈی کا قیام عمل میں آیا کہ گو کہ یہ وہی، میں پھر بات کرتا ہوں کہ وہ سب پرانے افسران ہی اس پہ ہیں، نئے لوگ بھی آئے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ان افسران کی، تھانے داروں کی اور اہلکاروں کی ہے کہ جو او سی یو میں بھی تعینات رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ وہ ایک پریکٹس میں تھے ماضی میں، اور اس کو نام دیا جاتا تھا ریکوری کا۔ ریکوری کے نام پر کس طرح کا معاملات ہوتے تھے وہ چیز بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں، افسران کے نوٹس میں بھی یہ چیز آئی ہوئی تھی۔ ریکوری کے نام پہ ایک ملزم کو تو پکڑنا ہوتا تھا، لیکن 17 20 لڑکوں کو نا، بندوں کو تاہم بلا یہ کے چیز تھے۔ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جب سہیل ظفر چٹھا نے بطور ایڈیشنل آئی جی 4 سنبھالا تھا سی سی ڈی کا، تو ایک واضح پیغام تمام سی سی ڈی سینٹر کے جو سی او، جو ڈی او تھے یا ریجنل آفیسرز تھے، ان کو یہ کلیئر بات بتا دی تھی کہ ماں سوائے جو ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے اس سے ہٹ کے کام کوئی نہیں کرنا، کہ جو ماضی میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، ان کی شکایات بھی ہوتی تھیں، انکوائریاں بھی چلتی تھیں، اور کئی پولیس افسر اس میں ملوث بھی پائے گئے تھے۔ پاشا صاحب ہم شیخو پورہ گئے تھے، اور یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب وہاں پہ ڈی پی او رہے ہیں۔ وہاں پہ آج بھی لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ملازمین بھی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی آنے کے بعد کرائم بالکل کم ہو گیا تھا۔ تو اچھے افسران کی جی، تعریف ہمیشہ اس ہوتی میں ہے۔ تو کوئی شبہ نہیں کہ ماضی میں بھی جہاں جہاں ان کی تعیناتیاں رہی ہیں، اس حوالے سے جو پرانے لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے ان کی ایک گرپ ہے، اور جو اب سی سی ڈی میں نظر بھی آ رہی ہے۔ اور آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو بھی کوئی دہشت کی علامت شخص کوئی ابھی دی کس ہوئی ہے۔ بڑے کو ہاتھ ڈالا اور جہنم واصل کیا؟ ابھی حال ہی میں انہوں نے سیالکوٹ میں ایک دہشت کی علامت سمجھے جانے والا ایک ایسا شخص بلال عرف بالو کے نام سے مشہور تھا، جس نے کچھ عرصہ قبل اپنی ساس کو اور بیوی کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا،
اور اس سے پہلے بھی اس کی جرائم کی ایک لمبی فہرست تھی، ریکارڈ یافتہ تھا، مقدمات تھے، اور شہر میں خوف کی علامت تھا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ کیا شروع ہو گیا ہے کہ گو کہ یہ پہلے سے جاری تھا، جب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے یہ چارج لیا تھا تو ان کی پرائورٹی میں ایک چیز یہ تھی کہ بیرون ملک مقیم جو اشتہاری ہیں ان کو واپس لایا جائے انٹرپول کے ذریعے۔ اچھا، وہ ایک عمل چل رہا تھا، لیکن سی سی ڈی کے قیام کے بعد اس میں بھی مزید تیزی آ گئی ہے۔ اچھا، ابھی جتنے باہر ہیں ہاں اشتہاری جی، ان کو ابھی واپس لایا جائے 5 لوگوں کو واپس آج کی ڈیٹ میں لایا گیا لایا گیا کون ہے، کون ہے؟ جس میں فیصل آباد کے اور گجرانوالے کے بھی اشتہاری شامل تھے۔ تو مقصد ہے کہ بڑی بات ہے یار۔ سی سی ڈی نے جو یہ ایک بیڑا اٹھا لیا ہے جرائم پیشہ عناصر کا کلا کما کرنے کا، اس میں اب تک تو وہ کامیاب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آج تھانہ بہاول پور سی سی ڈی میں جو مقدمہ، جس طرح آج بہاول پور میں تھانہ سی سی ڈی میں اپنے ہی ایک انسپیکٹر اور دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، یہ روایات بھی جاری رہیں تو مجھے امید ہے کہ سی سی ڈی میں کرپشن کا خاتمہ جو ہے ہونے میں کافی مدد ملے اور گی۔ اور عوام سی سی ڈی کے اسی طرح نعرے لگاتے رہیں گے۔ ڈیفینیٹلی جی، جب عوام کو ایک تحفظ کا احساس ہوگا، وارداتیں خاصی حد تک کم ہو چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ گو کہ 100% اس پہ آپ نے ابھی تک کنٹرول نہیں پایا اور 100% پایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن سی سی ڈی کے خوف سے ڈاکوؤں نے اپنی ایکٹیویٹیز کم کر دی ہے، اور چونکہ ایک بڑی تعداد ریکارڈ یافتہ ڈاکوؤں کی نہ صرف قابو آئی بلکہ ان میں سے ایک بڑی تعداد پورے پنجاب میں اپنے انجام کو بھی پہنچ گئی ہے۔ پاشا صاحب، آپ نے تو پولیس کی تفتیش بھی دیکھی ہے اور سی آئی اے سے، سی سی ڈی سے تعلق واسطہ بھی آپ کا رہا ہے کرائم رپورٹنگ میں، کیا ان کی یہ جو تفتیش ہے جس کا خوف ہے یہ کوئی منفرد ہے؟ اچھا، اس میں کوئی منفرد چیز نہیں ہے، پہلے بھی یہ سسٹم چلتے تھے، سی آئی اے، ٹھیک ہے، سی اے اے بھی تھی، او سی یو بھی تھی، بٹ تب یہ پرائورٹیز فکس نہیں تھی جو اس وقت فکس ہیں۔ وہ فکس کیا ہیں کہ صرف ایک پالیسی فریم ورک جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور وہ ایک واضح ہے کہ اس میں یہ کون کون سی کیٹیگری سی ہیں۔ سی ڈی کن کن ملزموں کو، مجرموں کو پکڑے گی؟ یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ ہر طرف شاید پولیس ختم ہوگی اور سی سی ڈی کر رہی ہے کام۔ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب بھی جن لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے یا جن لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے وہ کوئی نئے تو نہیں ہیں، پرانے ہیں، انتہائی ریکارڈ کرائم یافتہ، کے ٹھیک جو ہے، اپنا اور اس میں ملوث ہیں ابھی تک تو کوئی اس میں شک نہیں کہ جتنے لوگ اپنے انجام تک پہنچے ہیں ان کا کرمنل۔ اگر آپ ماضی دیکھیں تو انتہائی بھیانک اور خوفناک ہے۔ یہ کام ضلعی پولیس بھی کر سکتی تھی، ضلعی پولیس پکڑتی بھی تھی، ظاہر ہے مقدمات کا اندراج ماضی میں ہوا ہی ہے، بٹ آپ اسے تفتیش کی کمزوری کہہ لیں یا ایسے عناصر جس میں بہت خطرناک لوگ تھے، وہ جو مقدمہ مدعی ہوتا تھا یا شہادتی ہوتا تھا انہیں پریشرائز کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تفتیش بھی کمزور رہتی تھی اور ملزمان کو عدالتوں سے ضمانت مل جاتی تھی۔ پاشا صاحب، یہ کریڈٹ کس کو دیں گے؟ مریم نواز صاحبہ بھی سی سی ڈی کے پیچھے، سہیل ظفر چٹھا صاحب کے پیچھے بھرپور طریقے سے کھڑی ہیں۔ جی ڈیفینیٹلی حکومت کی سپورٹ کے بغیر تو کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ کریڈٹ حکومت پنجاب کو جاتا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے جرائم پیشہ عناصر کا کلا کما کرنے کا، اس میں خاصی حد تک انہیں کامیابی سی سی ڈی کی شکل میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ایک بنیادی چیز کہ امن کا قیام، جرائم کے حوالے سے جو خوف و ہراس کا ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے، لوگوں کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے، لوگ اپنے آپ کو سکیور فیل کریں، تو وہ چیزیں یا وہ جو ایک ایم لے کے چلے تھے نظر آ رہا ہے۔ بالکل نظر آ رہا ہے سی سی ڈی کا خوف جس طرح اب ہے۔ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، کرائم پہ آپ کی بڑی گرپ ہے، رپورٹنگ پہ، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا عرصہ تک یہی رہے گا، یا سہیل ظفر چٹھا صاحب اگر کہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، اس میں اصل جو چیز ہوتی ہے نا جس کا بول بالا ہونا چاہیے وہ ہے قانون، قانون کا بول بالا ہونا سسٹم چاہیے، کسی پالیسی شخصیت کا بول بالا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج سہیل ظفر چٹھا اس میں ایک بنیادی رول پلے کر رہے ہیں، اور بنیاد ٹھیک بھی ہے، رکھی ہے۔ کل کلاں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ کوئی اور افسر آ جاتا ہے، تو اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کا بول بالا ہونا چاہیے، قانون کا خوف ہونا چاہیے، اور کسی سہیل ظفر شخصیت کا چٹھا نہیں ہونا صاحب چاہیے۔ کے سٹائل کو
ان کے کاموں کو مطلب مد نظر رکھنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے. جی ڈیفینیٹلی اب جو ایک پالیسی فریم ورک چل رہا ہے اسی کو لے کے سب نے چلنا ہے اور اسی میں رہ کے ہی کام کرنا ہے، تو مستقبل میں بھی ایسا ہونا چاہیے. پاشا صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.